بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا سب سے پہلے مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس میں آپ اپنی ہر طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو رزق چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو مال و دولت، گھر، جو کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے، جب چاند نظر آ جائے، آپ کو خوشخبری مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وقت سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، یا اللہ میرے یہ رزق میں برکت ہے اس کو اور بڑا اضافہ فرما، رحمت فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وسیلہ ضرور مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی جیسے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم سب کو بھی قربانیاں دے، اور اسی کے صدقے میری پریشانی کو دور فرما، میرے رزق میں مال و دولت عطا فرما۔ اور بس ان کا وسیلہ نہیں مانگنا بلکہ شہادت کا مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی وسیلہ مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے، ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا بھی آج ایک پریکٹیکل ہے اور میں فزکس کا دینے جا رہا ہوں، تو میں نے بھی یہ وظیفہ اپلوڈ کیا، بنایا، پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے نام ہی سنا ہے، نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد، خواہشات رب تعالیٰ ضرور ضرور محرم الحرام کے صدقے ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا سب سے پہلے مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس میں آپ اپنی ہر طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو رزق چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو مال و دولت، گھر، جو کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے، جب چاند نظر آ جائے، آپ کو خوشخبری مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وقت سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، یا اللہ میرے یہ رزق میں برکت ہے اس کو اور بڑا اضافہ فرما، رحمت فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وسیلہ ضرور مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی جیسے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم سب کو بھی قربانیاں دے، اور اسی کے صدقے میری پریشانی کو دور فرما، میرے رزق میں مال و دولت عطا فرما۔ اور بس ان کا وسیلہ نہیں مانگنا بلکہ شہادت کا مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی وسیلہ مانگنا ہے۔
رب تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے، ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا بھی آج ایک پریکٹیکل ہے اور میں فزکس کا دینے جا رہا ہوں، تو میں نے بھی یہ وظیفہ اپلوڈ کیا، بنایا، پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے نام ہی سنا ہے، نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد خواہشات رب تعالیٰ ضرور ضرور محرم الحرام کے صدقے ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا سب سے پہلے مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس میں آپ اپنی ہر طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو رزق چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو مال و دولت، گھر، جو کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے، جب چاند نظر آ جائے، آپ کو خوشخبری مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وقت سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، یا اللہ میرے یہ رزق میں برکت ہے اس کو اور بڑا اضافہ فرما، رحمت فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وسیلہ ضرور مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی جیسے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم سب کو بھی قربانیاں دے اور اسی کے صدقے میری پریشانی کو دور فرما، میرے رزق میں مال و دولت عطا فرما۔ اور بس ان کا وسیلہ نہیں مانگنا بلکہ شہادت کا مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں ان کا بھی وسیلہ مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے، ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا بھی آج ایک پریکٹیکل ہے اور میں فزکس کا دینے جا رہا ہوں، تو میں نے بھی یہ وظیفہ اپلوڈ کیا، بنایا، پڑھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے نام ہی سنا ہے، نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد خواہشات رب تعالیٰ ضرور ضرور محرم الحرام کے صدقے ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا سب سے پہلے مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس میں آپ اپنی ہر طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ دور ہو جائے گی۔
ہاں، اگر آپ کو رزق چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو مال و دولت، گھر، جو کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے، جب چاند نظر آ جائے، آپ کو خوشخبری مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وقت سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، یا اللہ میرے یہ رزق میں برکت ہے اس کو اور بڑا اضافہ فرما، رحمت فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وسیلہ ضرور مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی جیسے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم سب کو بھی قربانیاں دے، اور اسی کے صدقے میری پریشانی کو دور فرما، میرے رزق میں مال و دولت عطا فرما۔ اور بس ان کا وسیلہ نہیں مانگنا بلکہ شہادت کا مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی وسیلہ مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے، ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا بھی آج ایک پریکٹیکل ہے اور میں فزکس کا دینے جا رہا ہوں، تو میں نے بھی یہ وظیفہ اپلوڈ کیا، بنایا، پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے نام ہی سنا ہے، نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد، خواہشات رب تعالیٰ ضرور ضرور محرم الحرام کے صدقے ضرور ضرور قبول فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، اسلامی نیا سال کا آغاز ہونے والا ہے، جس کا سب سے پہلے مہینہ ماہ محرم الحرام ہے۔ اس میں آپ اپنی ہر طرح کی دعا مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ کو کوئی مسائل ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر آپ بیماری میں مبتلا ہیں تو وہ دور ہو جائے گی۔ ہاں، اگر آپ کو رزق چاہیے وہ آپ کو مل جائے گا، اگر آپ کو مال و دولت، گھر، جو کچھ بھی آپ لینا چاہتے ہیں، دور کرنا چاہتے ہیں، مکان لینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جلد از جلد قبول فرمائے گا۔ بس آپ نے ماہ محرم الحرام کا چاند دیکھنے سے پہلے، جب چاند نظر آ جائے، آپ کو خوشخبری مل جائے کہ ماہ محرم الحرام کا چاند نظر آ گیا ہے، آپ نے اس وقت سورۃ الفاتحہ کا ورد شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ ورد نہیں کر سکتے تو کم از کم 7 مرتبہ پڑھ کر دعا مانگیں۔ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ تنہائی میں، مثال کے طور پر تہجد کے وقت نوافل ادا کریں، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ میری یہ پریشانی ہے اس کو دور فرما، یا اللہ میرے یہ رزق میں برکت ہے اس کو اور بڑا اضافہ فرما، رحمت فرما۔ اور اس کے ساتھ آپ نے وسیلہ ضرور مانگنا ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کی جیسے قربانیاں دی ہیں، اسی طرح ہم سب کو بھی قربانیاں دے، اور اسی کے صدقے میری پریشانی کو دور فرما، میرے رزق میں مال و دولت عطا فرما۔ اور بس ان کا وسیلہ نہیں مانگنا بلکہ شہادت کا مانگنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، ان کا بھی وسیلہ مانگنا ہے۔ رب تعالیٰ آپ کو ان کے بدلے، ان کے وسیلے سے ہم سب کو اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ سوچئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے امتحان میں کامیابی عطا فرمائے گا۔ میرا بھی آج ایک پریکٹیکل ہے اور میں فزکس کا دینے جا رہا ہوں، تو میں نے بھی یہ وظیفہ اپلوڈ کیا، بنایا، پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔
آپ یہ وظیفہ پڑھ کر انشاءاللہ ہر امتحان میں کامیابی پا سکتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ آپ نے نام ہی سنا ہے، نہیں پتہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن پاک کی تعلیم و تربیت عطا فرمائے۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ سماعت فرما لیں، اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے، 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر طرح کی نیک دلی مراد خواہشات رب تعالیٰ ضرور محرم الحرام کے صدقے ضرور قبول فرمائے گا۔